بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم۔ کل بات آئی تھی آپ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختلف اعضاء دیے ہیں، ہاتھ، پیر، آنکھ، ناک وغیرہ وغیرہ، اور انسان ان کے ذریعے سے لذتیں حاصل کرتا ہے۔ آنکھ سے دیکھ کر لذت حاصل کرتا ہے، زبان سے بول کر یا کھا کر لذت حاصل کرتا ہے، کانوں سے سن کر لذتیں حاصل کرتا ہے، ہاتھ اور پیر سے کچھ کام دھام چھونا وغیرہ کر کے انسان لذت حاصل کرتا ہے۔ اور ایک لذت وہ ہے جو دل کو حاصل ہوتی ہے، اور وہ ہے اللہ کی محبت اور اللہ کی معرفت کی لذت۔ یہ سب سے عظیم ترین لذت ہے۔ بھائیو، ایک بات عرض کر دوں کہ جیسے ایک بچہ ہوتا ہے تو بچے کے ذہن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کچھ کھیل کود کی چیزیں ہونی چاہیے، اور کھیل کود کی چیزوں ہی سے وہ سمجھتا ہے کہ لذت حاصل ہوتی ہے، اس لیے اسے انہی چیزوں میں بڑا مزہ آتا ہے۔ وہ کہتا ہے بال چاہیے، وہ کہتا ہے کہ جو ہے اور کھیلنے کی چیزیں چاہیے۔ جب اس کو وہ دے دی جاتی ہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ مجھ کو سب کچھ حاصل ہو گیا ہے، یعنی اس کا دماغ اتنا ہی ہے، اس کی طلب اتنی ہی ہے، اس کی آرزو اور خواہش کی انتہا اتنی ہی ہے کہ بس اسے کچھ کھیلنے کی چیزیں مل جانی چاہیے۔ لیکن جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، جیسے اس کا باپ ہوتا ہے، اس کی ماں ہوتی ہے، جب بچے کو وہ دیکھتے ہیں کہ یہ بچہ بس یہ چاہتا ہے، اگر آپ اسے مثال کے طور پر 1000 کا نوٹ دے دیں اسے لذت آئے گی، ٹافی کا ایک ٹکڑا دے دیں لذت آ جائے گی۔ وہ کہے گا نہیں، مجھے تو یہ چاہیے، برفی چاہیے، ٹافی چاہیے، یا کوئی کھلونا چاہیے۔ وہ آپ اس کو دے دیں تو اسے بڑی لذت آئے گی، بڑا مزہ آئے گا، اور آپ اس کے ہاتھ میں 1,00,000 روپے بھی دے دیں وہ اٹھا کے پھینک دے گا۔ لیکن باپ سمجھتا ہے کہ یہ بے وقوف ہے، ابھی تو اس کی عقل میچور نہیں ہوئی ہے، یہ ابھی بڑا نہیں ہوا ہے، جب بڑا ہو جائے گا میری طرح تو تب اسے پتہ چلے گا یہ روپے کی قدر و قیمت کیا ہے، اور روپیہ ہاتھ میں آتا ہے تو کیا مزہ آتا ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل اسی طرح جو ابھی نابالغ ہیں دینی اعتبار سے، ان کو تو کھانے میں مزہ آتا ہے، پینے میں مزہ آتا ہے، دنیا کی چیزوں میں مزہ آتا ہے، روپے میں مزہ آتا ہے، اور کچھ عہدے میں مزہ آتا ہے۔ لیکن بھائی، جو واقعی بالغ ہو چکے ہیں دینی اعتبار سے، یعنی اللہ والے، ان کو ان سب چیزوں میں مزہ نہیں آتا، ان کو مزہ آتا ہے تو اللہ کی محبت میں مزہ آتا ہے۔ لہذا ہم بھی وہاں تک پہنچنے کی کوشش کریں تو پھر ہمیں بھی مزہ آئے گا۔ جیسے بچہ کہ اسے ٹافی کا مزہ تو معلوم، 1,00,000 روپے کا مزہ نہیں معلوم، اسے سونا ہاتھ میں دے دیا جائے تو اس کا مزہ نہیں معلوم، اسے ہیرے و جواہرات دے دیے جائیں تو اس کا مزہ اسے نہیں معلوم۔ وہ سب چیزوں کو پھینک کر ایک ٹکڑے پر کفایت کر لے گا اور کہے گا مجھے تو ٹافی کا ایک ٹکڑا کافی ہے، اس میں جو مزہ ہے وہ کسی میں نہیں۔ لیکن ساری دنیا سمجھتی ہے کہ بے وقوف ہے،
ابھی یہ عقل کا کچا ہے، جب عقل اس کی کامل ہو جائے گی تو اسے سمجھ میں آئے گا روپے کا مزہ، چاندی کا مزہ، ہیرے کا مزہ، جواہرات کا مزہ۔ اسی طرح بھائیوں، آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی محبت کا مزہ معلوم نہیں۔ ہم گویا کہ ابھی بچپن میں گزر رہے ہیں، دینی اعتبار سے بچپن۔ ہماری داڑھی نکل آئی، ہمیں بہت کچھ دنیا حاصل ہو گئی، لیکن اس کے باوجود جو دل بالغ ہوتا ہے اور پہنچ جاتا ہے، وہ حالت ابھی ہماری نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کی محبت کا مزہ اور لطف ہم کو نہیں معلوم۔ اہل اللہ سے پوچھئے کہ اللہ کی محبت کا مزہ کیا ہے، وہ ساری دنیا کو ایک طرف، اللہ کی محبت کو ایک طرف رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کسی چیز میں مزہ نہیں، مزہ اگر ہے تو اللہ کی محبت کے اندر مزہ ہے۔ اسی لیے مومنوں کی صفت میں اللہ نے بیان فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے بندے ہوتے ہیں یعنی کامل ایمان والے بندے، وہ اللہ سے شدید محبت رکھتے ہیں، اس سے کہ ان کو معلوم ہے کہ اس کے سوا کسی میں کوئی لذت اور مزہ نہیں ہے، اصل مزہ تو اس کے اندر ہے۔ ہاں، مزے کی الگ الگ کیفیتیں ہوتی ہیں، ٹافی کا مزہ الگ، روپے کا مزہ الگ، چاندی سونے کا مزہ الگ، حکومت دے دی جائے تو اس کا مزہ الگ، کسی کو حکومت مل جائے تو اسے ایک مزہ آئے گا، لیکن وہ بچہ نہیں سمجھ سکتا مزہ۔ اگر بچے سے کہا جائے کہ بھائی شادی کا کیا مزہ، اسے سمجھ میں آئے گا؟ شادی کا مزہ بچے کی سمجھ میں نہیں آئے گا، روپے کا مزہ نہیں سمجھ میں آئے گا۔ اسی طرح نابالغ دینی اعتبار سے جو ہوتے ہیں ان کو بھی اللہ کی محبت کا مزہ نہیں معلوم، لیکن ایک حقیقت ہے، اور اس لیے قرآن و حدیث کے اندر اللہ کی محبت کا بار بار تذکرہ کیا گیا ہے اور مطالبہ کیا گیا ہے کہ اللہ سے شدید محبت پیدا کرو، جیسے کہ ابھی عرض کیا گیا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت رکھتے ہیں۔ یہ ایک جملہ خبریہ ہے، جملہ خبریہ کے معنی ایک رپورٹ ہے، اللہ ایک رپورٹ دے رہے ہیں۔ کیا رپورٹ دے رہے ہیں؟ کہ جو بندے ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ سے محبت رکھا کرتے ہیں اور بڑی سخت اور شدید محبت رکھتے ہیں، بے پناہ محبت رکھتے ہیں۔ ایک خبر ہے، لیکن خبر دینے کا مقصود یہ ہے کہ تم بھی ایسے ہی بنو۔ اگر تم بھی سچے پکے ایمان والے ہو تو تمہارے اندر بھی اللہ کی شدید محبت ہونی چاہیے۔ تو اس کے اندر گویا مطالبہ ہے، کیا ہے؟ میرے ایمان والے بندو، میرے سے بے پناہ محبت تمہارے اندر ہونی چاہیے، اس کے لیے جد و جہد کرو، محنت کرو، اور پھر وہ لذت پاؤ جو میری محبت کے اندر رکھا ہوا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ کا دیدار ہوگا، اور اللہ کے دیدار سے پہلے ان کو ساری نعمتیں کھلائی جائیں گی، پلائی جائیں گی، دی جائیں گی، عیش اور آسائش کے سارے اسباب دے دیے جائیں گے۔ اب جنت میں کیا نہ ہوگا؟ وہاں تو سب کچھ موجود، سب کچھ ان کو دے دیا جائے گا، لیکن جب اللہ کا دیدار ہوگا تو بندے کہیں گے کہ اللہ کے دیدار میں جو لذت اور مزہ ہے وہ یہاں کی کسی نعمت کے اندر موجود نہیں۔ یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ اللہ کی محبت کی وجہ سے ہے۔ جب اللہ کی محبت ہے دل کے اندر ایمان والوں میں، جب وہ اللہ کی زیارت کریں گے، اللہ کا دیدار کریں گے، تو اس کے اندر جو مزہ اور لطف آئے گا وہ کسی چیز کے اندر نہیں آئے گا۔ یہ حدیث کے اندر مضمون صاف طور پر آیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب دل کے اندر محبت ہوتی ہے تو اس کا حال ہی ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک عجیب لذت اور ایک عجیب مزہ اور حلاوت معلوم ہوتی ہے۔ جو بندہ اللہ کی محبت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے اور عبادات انجام دیتا ہے تو وہاں بھی کیفیت الگ ہوتی ہے۔ جو بندہ بغیر محبت کے یوں ہی عبادت کرتا ہے،
اسے عبادت بڑی بوجھ معلوم ہوتی ہے، ایک ایک سجدہ اسے ایک پہاڑ معلوم ہوتا ہے۔ اللہ اللہ کا نام لینا اسے ایسا لگتا ہے کہ میں زبان سے نہیں لے رہا ہوں، میں تو ایک پہاڑ اٹھا رہا ہوں۔ دل نہیں کرتا، بھاگنے کو جی چاہتا ہے، نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو جلدی سے جلدی نکل کے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، مسجد کو آتا ہے تو مسجد سے بھی جلدی سے جلدی باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ ذکر کے لیے بٹھاؤ، 2-4 منٹ ذکر کرنے کے بعد اس کا جی اکتا جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دل کے اندر خدا کی محبت نہیں آئی۔ جب دل میں اللہ کی محبت آ جائے گی، اب بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، خود بخود آئے گا عبادت کرنے کے لیے۔ بلکہ لوگ اگر کہیں جناب ایک کام ہے کر لیجئے، وہ کہے گا بھائی پہلے عبادت کرتا ہوں پھر دیکھا جائے گا۔ اسے ہر عبادت میں مزہ اور لطف آئے گا، نماز میں مزہ، ذکر میں مزہ، تسبیحات میں مزہ، روزے میں مزہ۔ اللہ کے لیے بھوکا ہے، روزہ رکھتے ہوئے بھی اسے مزہ آتا ہے۔ تکلیف پہنچتی ہے اللہ کے نام پر، اس میں بھی اس کو مزہ آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ دیکھ رہے میں اس کی محبت میں مار کھا رہا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میں اس کی محبت میں راتوں میں اٹھ رہا ہوں، اللہ دیکھ رہے ہیں کہ میں اس کی محبت میں کھانا پینا چھوڑ چکا ہوں۔ اس لیے انسان کو اللہ کی محبت اگر دل میں ہوتی ہے تو ان تکلیفوں کو برداشت کرنے اور مجاہدات کے کرنے کے اندر بھی لطف و مزہ آنے لگتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے جس کا نام ہے اللہ کی محبت۔ لوگ دنیاوی بہت ساری لذتوں کے پیچھے تو پڑے ہیں، لیکن دل کے اندر اللہ کی محبت کا ایک چشمہ جاری کر لیں، اور اس لذت کو کوئی ختم کرنے والا نہیں۔ جو لذت ہاتھ سے، پیر سے، آنکھ سے، کان سے، زبان سے، ان چیزوں سے حاصل کی جاتی رہتی ہے، وہ مزہ لذت تو ختم ہو جانے والا ہے، اور کبھی ختم نہ ہو تو ایک دن تو ختم ہوگا جبکہ موت طاری ہو جائے گی۔ مولانا روم نے واقعے کو ایک تمثیل کو واقعے کے پیرانے میں پیش کیا، یہ سمجھانے کے لیے کہ اللہ کی معرفت و محبت کا چشمہ اپنے دلوں کے اندر پیدا کر لو۔ جو لذتیں باہر سے ہاتھ اور پیر اور آنکھ اور کان اور مختلف اعضاء سے انسان اپنے اندر پہنچاتا رہتا ہے، موت آ کر ان ساری چیزوں کو ختم کر دیتی ہے، لیکن جو دل کے اندر اللہ کی محبت و معرفت کا چشمہ جاری ہو جاتا ہے تو موت آنے کے بعد بھی وہ اندر باقی رہتا ہے، یہاں تک کہ جب بندہ اس کی لاش اٹھا کر لے جائی جاتی ہے، قبر میں رکھی جاتی ہے، وہاں بھی وہ چشمہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب آخرت کے اندر اس کو اٹھایا جاتا ہے وہاں بھی وہ چشمہ اس کے ساتھ میں موجود ہوتا ہے۔ لیکن ہاتھ پیر سے حاصل کی جانے والی دنیاوی لذتیں دنیا سے انسان کے جاتے وقت ختم ہو جاتی ہیں۔ مثال انہوں نے بیان کرنے کے لیے ایک واقعہ بیان کیا، یعنی ایک تمثیلی واقعہ۔ کہتے ہیں کہ ایک جگہ پر ایک بادشاہ تھا، بادشاہ کے محل کے کچھ آگے یعنی شہر کے کنارے ایک بہت بڑا دریا بہتا تھا، نہر بہتی تھی، اس کے اندر بڑا صاف و شفاف پانی۔ محل کے اندر پانی کا کوئی نظام نہیں تھا، اس لیے نظام یوں بنایا گیا تھا کہ باہر سے پانی لا کر اندر فراہم کیا جائے، اسٹاک کیا جائے۔ چند دنوں تک تو یہ سلسلہ چلتا رہا، تو ایک دن بادشاہ نے ایک میٹنگ بلائی، اور یہ مسئلہ تھا کہ محل کے اندر پانی نہیں ہے، میری رائے یہ ہے کہ یہاں جو نہر بہتی ہے اس سے ایک چھوٹی سی اور نہر کاٹ کر ہمارے محل کے اندر لا کے داخل کی جائے۔ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ کیا ایسا کر لیا جائے؟
بادشاہ نے سوال کیا، میٹنگ میں جو لوگ آئے تھے ان سے، بڑے بڑے عقل مند لوگ موجود تھے، وزراء موجود تھے، مشیران موجود تھے، ان کے سامنے یہ مسئلہ اس نے رکھا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ نہر سے ایک چھوٹی اور نہر کاٹ کر ہمارے محل تک لا کر اندر اس کو گھما دیا جائے تاکہ پانی ہر وقت فراہم رہے۔ تو سب نے کہا کہ حضور بہت اچھا ہے، بہت اچھا لگے گا، خوبصورت بھی لگے گا، اسے کہ وہاں سے نہر کٹ کر یوں آتے آتے محل کے اندر آئے گی اور مختلف جگہ پر اس کو گھمایا جائے گا اور ہر وقت پانی وہاں پر بہتا رہے گا، صاف اور شفاف پانی آتا جاتا رہے گا، بہت حسین منظر ہوگا، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن ایک بہت بڑا عقل مند تھا وہاں پر، جو بڑا پڑھا لکھا، اس نے اٹھ کر کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ آپ ایسا نہ کریں، میری رائے یہ ہے کہ آپ ایسا نہ کریں۔ بادشاہ نے کہا ایسا نہ کریں گے تو پانی کا کیا انتظام؟ اس نے کہا کہ حضور یہ کیا بڑی بات ہے، ہمارے ہاں اتنی بڑی زمین موجود ہے تو زمین کے اندر کنواں کھود لیجئے، اللہ نے زمین کے اندر پانی رکھا ہے تو زمین کے اندر کنواں کھود لیں، ایک کھود لیں، دو کھود لیں، تین کھود لیں، پانی آتا رہے گا۔ یہ کیا ضروری ہے کہ وہاں سے یہاں تک ایک نہر کاٹ کے لائی جائے؟ اس لیے میری رائے وہ تو نہیں ہے، میری رائے یہ ہے کہ ایسا کر لیا جائے۔ بادشاہ نے کہا رہے یہ تو بہت پرانا سسٹم ہے، کنواں کھودنے کا پرانا سسٹم ہے، کیا اچھا لگتا ہے یہ، میں جو بول رہا ہوں وہ کتنا خوبصورت منظر ہوگا کہ نہر کاٹ کے لائی جائے گی اور اس کے اندر جو ہے مختلف جگہ پر حسین خوبصورت منظر بنائے جائیں گے اور پانی ہر وقت ریل پیل ہوتی رہے گی اور جاری رہے گا، یہ دیکھنے میں بڑا اچھا اور خوبصورت منظر ہوگا، اس لیے میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایسا کیا جائے۔ لیکن اس نے کہا میری رائے تو ایسی نہیں ہے، اس کے اندر کبھی نہ کبھی خطرہ ہے، کبھی نہ کبھی خطرہ ہے۔ بادشاہ کی سمجھ میں نہیں آیا، نہ وہاں بیٹھے ہوئے کسی کی سمجھ میں آیا، بہرحال اس کی رائے کو رد کر دیا گیا۔ رد کرنے کے بعد حکم دے دیا گیا کہ ایک چشمہ جاری کر لیا جائے، لہٰذا جہاں پر نہر تھی وہاں سے مزدوروں کو لگایا گیا اور وہ نہر چھوٹی سی بناتے 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 بادشاہ کے محل تک لے آئے اور بادشاہ کے محل کے اندر بھی مختلف جگہ حسین خوبصورت منظر بنا کر اس کو جاری کر دیا گیا، جگہ جگہ فوارے لگا دیے گئے، بڑا اچھا منظر، سب بہت خوش ہو رہے تھے، بہت خوش ہو رہے تھے۔ چند سالوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ مولانا روم لکھتے ہیں کہ چند سالوں کے بعد اس بادشاہ میں اور بازو ملک کے بادشاہ میں ٹکر ہو گئی، اختلاف پیدا ہو گیا، تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بازو والا بادشاہ اس پر حملہ کرنے کے لیے آیا اور سب سے پہلے آ کر نہر کے اوپر اس نے قبضہ کر لیا اور جہاں سے پانی اندر جا رہا تھا کٹ کر وہاں پر اس نے باڑ لگا دی۔ اس نے کیا کیا؟ باڑ لگا دی، یعنی ایک بندش لگا دی کہ یہاں سے کوئی پانی بادشاہ کے محل میں اب نہیں جائے گا۔ اپنی پوری فوج کو وہاں پر بٹھا دیا، اب ایک قطرہ پانی اندر نہیں جاتا، اب جو جا چکا تھا پہلے بہہ رہا تھا وہ تو ایک دن دو دن کے کام آنے کا تھا، وہ تو کھا لیا پی لیا استعمال کر لیا، پھر اس کے بعد وہ نہر بالکل سوکھ گئی، ختم ہو گئی۔ اب پانی کا مسئلہ بڑا ٹیڑھا کہ پانی جو ہے دستیاب ہے ہی نہیں۔ اب بادشاہ بہت پریشان ہوا، پھر میٹنگ بلائی، میٹنگ بلا کر کہا کیا کیا جائے۔ وہ آدمی جو کہہ رہا تھا وہ کھڑا ہوا پہلے والا، اس نے کہا حضور میں نے اسی لیے کہا تھا، یہی خطرہ تھا، یہ باہر سے آنے والی چیز تو کبھی بھی خطرے سے خالی نہیں۔ یہ بادشاہ آ کے بیٹھ گیا، اس کی فوج بیٹھ گئی، اب یہ پانی آپ کی طرف نہیں آ سکتا، اب آپ کو اس سے جنگ کرنی ہوگی، جب تک جنگ کر کر آپ اس پر قابض نہیں ہو جائیں گے اور اس پر غالب نہیں آ جائیں گے اس وقت تو آپ کو پانی نہیں ملے گا۔ اگر میری رائے آپ لے لیتے، یہیں پر ایک کنواں کھود لیا جاتا، دو کنویں کھود لیے جاتے، تو نتیجہ ہوتا کہ اس بادشاہ کی کوئی طاقت آپ کے اس کنویں کو بند کرنے کے لیے نہیں آ سکتی تھی، وہ تو آپ کے محل کے اندر کا کنواں ہے، اس لیے آپ نے بات نہیں مانی تو اب یہ پریشانی ہے۔ اس نے کہا کیا علاج ہے؟ کہا اب کوئی علاج نہیں، اس لیے کہ مزدور آنے کے لیے بھی باہر سے آنا ہے، باہر سے مزدور بھی نہیں آ سکتا۔
محل کے اندر مزدور کہاں ہوتا ہے؟ مزدور تو باہر سے آئے گا. اب کنواں کھودنے کے لیے مزدور باہر سے آنا. اب یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ ہم جا نہیں سکتے، مزدوروں کو لا نہیں سکتے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اتنا وقت بھی نہیں ہے، بادشاہ سر پہ آ کے بیٹھا ہوا ہے، اب تو آپ کو جو کرنا ہے وہ کرنا ہے. مولانا روم نے یہ واقعہ بیان کر کے کیا سمجھایا ہے؟ سمجھایا یہ ہے جیسے بادشاہ نے باہر کی نہر سے اپنے اندر محل کے اندر نہر دوڑائی، باہر کا پانی اندر لانے کی کوشش کی، اسی طرح ہم لوگ بھی باہر سے، باہر کے چشموں سے، باہر کی نہروں سے اندر دل میں لذتیں لانے کی کوشش کرتے ہیں، آنکھ سے لانے کی کوشش کرتے ہیں، زبان سے کوشش کرتے ہیں، اور کان سے کوشش کرتے ہیں، ہاتھ پیر سے لذتیں اندر لانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ باہر سے لی جانے والی، اندر آنے والی لذتیں ہیں. لیکن جو ہی موت کا فرشتہ آئے گا اور موت طاری کر دے گا، تو جیسے وہاں بادشاہ آ کے بیٹھ گیا تو باہر کا پانی اندر نہیں آ سکتا، اسی طرح موت کا فرشتہ آ جائے گا تو آپ کی آنکھوں سے آپ لذت نہیں لے سکتے، کان سے لذت نہیں لے سکتے، ساری لذتوں پہ باڑ بن جائے گی. سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ بڑی بہترین مثال، بڑی عجیب و غریب مثال ہے. مولانا روم کہتے ہیں کہ اگر یہ باہر کی لذتیں چھوڑ کر دل کے اندر معرفت الہیہ اور محبت الہیہ کا چشمہ جاری کر لیا جائے تو اس کے اوپر موت کا فرشتہ بھی قابض نہیں ہو سکتا. موت کا فرشتہ تو ان پر قابض ہوگا، ہمارے اندر سے روح نکال کے تو لے جائے گا. جسم کی طاقتیں، جسم کی لذتیں وہاں جو پہنچتی تھی روح کو، وہ بند ہو جائیں گی، لیکن جو اندر ہی ایک چشمہ موجود ہے، روحانی چشمہ، وہ تو ساتھ میں لے کے جائے گا، وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. بھائیو، اس طرح ہمیں دل کے اندر اللہ کی محبت کو جاری کرنا ہے. یہ دنیا کی لذتوں کو چھوڑنا، ان سے کوئی حاصل نہیں ہے، یہ آج نہیں تو کل ختم ہونے والی ہے. جب موت کا فرشتہ آ جائے گا، آنکھ کھلی رہے گی، لیکن اس کے باوجود جو دنیا میں رہتے ہوئے موت سے پہلے لذتیں لیا کرتا تھا، ان میں سے کوئی لذت لینے کے قابل اس کی آنکھیں نہیں رہیں گی. نہ ہاتھ، نہ پیر، نہ زبان، نہ ہاتھ، نہ کچھ. لیکن لذت اگر باقی رہے گی تو اللہ کی محبت کی، اللہ کی اطاعت کی، اللہ کی معرفت کی، یہ لذت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے گی. اسی کے ساتھ انسان قبر میں جائے گا، اسی کے ساتھ حشر میں محشور ہوگا، اسی کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اسی کے ساتھ میں جنت میں جائے گا. یہ حاصل ہونے والی لذت دائمی لذت ہے، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی معرفت اور محبت کا حصہ عطا فرمائے، اور ان چیزوں کو سمجھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.